ہائی کورٹ کے ایک لارجر بینچ نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو اپ ہولڈ کیا. پشاور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو سنی اتحاد کونسل نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا اور ان کا دعویٰ یہ تھا کہ جی یہ پشاور ہائی کورٹ نے غلط طور پہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو انڈورس کیا ہے یا اپروو کیا ہے، ہمارا حق بنتا ہے. یہ لوگ ہیں، انہوں نے ہمیں بیان حلفی دیے ہیں، یہ ان کے بیان حلفی ہیں، یہ حلفاً کہتے ہیں کہ یہ آزاد منتخب ہوئے تھے اور آزاد منتخب ہونے کے بعد انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. اب معزز سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے وہ سنی اتحاد کونسل کے حق میں نہیں آیا. سنی اتحاد کونسل جو پٹیشنر تھی، جس نے استدعا کی، اس استدعا کی جو ہے وہ جو ہے وہ کامیابی کے لیے یا اسے ثابت کرنے کے لیے سنی اتحاد کونسل کے وکلاء نے جو ہے وہ اپنے دلائل دیے، ان کے کاؤنٹر دلائل جو ہے وہ دوسری طرف سے دیے گئے. تو سنی اتحاد کونسل کی جو ریکویسٹ یا ان کی جو استدعا ہے وہ تو نہیں تسلیم کی گئی، وہ تو خارج ہو گئی. اور اب ایک نیا فیصلہ تحریک انصاف کے حق میں آ گیا ہے کہ جی یہ لوگ جو ہیں یہ تحریک انصاف کے لوگ تھے. تحریک انصاف نے آج تک یہ کلیم نہیں کیا، ان لوگوں نے آج تک یہ کلیم نہیں کیا. ان لوگوں نے اس مدت کے دوران جو آئین اور قانون انہیں دیتا ہے اس کے دوران انہوں نے تحریک انصاف میں شمولیت اختیار نہیں کی. پھر اس میں ایک اور جو ہے وہ آگے جو ہے وہ توضیح کی گئی کہ جی ان میں سے 39 لوگوں نے جو ہے وہ کہیں اپنے کسی فارم میں لکھا تھا کہ ہمارا تعلق جو ہے وہ تحریک انصاف سے ہے. تو ان 39 کو تو سمجھے نا کہ یہ تو پکے، یہ تو تحریک انصاف کے ہی جو ہے وہ ٹکٹ پہ منتخب ہوئے ہیں یا ان کی جماعت وہی ہے. اچھا یہ چلیں، اگر یہاں تک بھی ہو تو پھر بھی بات سمجھ آتی کہ چلیں جی ٹھیک ہے، آپ نے اس نقطے کو اپ ہولڈ کر دیا کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ اپنے فارم میں یہ لکھ دے کہ میرا فلاں جماعت سے تعلق ہے تو بس برو اس کا ہوا وہ، بھلے وہ بعد میں بیان حلفی دے کے کہیں اور چلا جائے. باقی اب 41 کا کیا کیا جائے؟ یہ 41 ہے اب دوبارہ پوچھ لیں بھئی، 41 ہے اب دوبارہ کیسے پوچھ لیں؟ اگر ان 41 سے پوچھنا ہے تو باقی پھر جو 250-300 لوگ بیٹھے ہیں قومی اسمبلی، پھر ان سے بھی پوچھ لیں. جو سینٹ میں 100 کے قریب بیٹھے ہیں ان سے بھی پوچھ لیں. یہ موقع سبھی کو دے دیں، سبھی جو ہے وہ نئے سرے سے اپنی مرضی سے اپنے بیان حلفی جو ہے وہ داخل کر دیں. آئین کے جو متعلقہ آرٹیکلز ہیں 51 ہے، 106 ہے، وہ قطعی طور پہ اس صورتحال کو جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے. اٹ اماؤنٹس ٹو ری رائٹ دی کانسٹیٹیوشن. ہمیں اپنی عدالت عظمیٰ کا بے پناہ احترام ہے. ہمارے ججز انتہائی بہترین ججز ہیں، لائق احترام ہیں. لیکن میں یہ عرض کرنی چاہوں گا کہ انہوں نے جو حلف اٹھایا ہے وہ آئین کے تحفظ کا حلف اٹھایا ہے، اور آئین کا تحفظ جو ہے ان کی بنیادی ذمہ داری ہے. آئین کو ری رائٹ کرنا جو ہے یہ جو ہے وہ میری سمجھ کے مطابق جو ہے وہ تحفظ سے میل نہیں کھاتا. اسی طرح کا ایک فیصلہ جو ہے وہ آرٹیکل 63E سے متعلق جو ہے وہ بھی آیا تھا.
اس کے متعلق بھی تمام جو سینئر لائرز ہیں، ریٹائرڈ ججز، چیف جسٹس صاحبان، سبھی نے یہ کہا، تمام لا سے متعلق لوگوں نے کہا. وہ آرگومنٹ ہوا ہی نہیں جس کو کاؤنٹر کرنے کا کسی کو موقع ہی نہیں ملا، اس کا جو ہے وہ فیصلہ آ گیا ہے. جی انصاف جو ہے وہ عام فہم ہونا چاہیے، لوگوں کی سمجھ میں آنا چاہیے، اور فیصلے جو انصاف ہے وہ فیصلوں میں ہوتے ہوئے نظر آنا چاہیے. کیا سپریم کورٹ نے یہ ظاہر کرنے کی کوشش نہیں کی کہ جب پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن لڑنے کی کوشش کی تو اسٹیبلشمنٹ نے یا وہ نادیدہ قوتیں جنہوں نے ان کو الیکشن نہیں لڑنے دیا، فارم فل کرنے نہیں دیا، پارٹی افیلیشن نہیں لکھنے دی، آج ان کے حق میں فیصلہ دے کے بتا دیا گیا ہے کہ یہ پولیٹیکلی رائٹ تھے، ان کو حق تھا الیکشن لڑنے کا اور ان کو روکا گیا اس کو، تو پھر یہ لکھ دیتے فیصلے میں. جو آپ نے فرمایا ہے اس بنیاد پہ فیصلہ کر دیتے. یعنی معاملہ یہ ہے کہ فیصلہ جو ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ ابہام پہ تو نہیں ہونی چاہیے نا، کلیئرٹی پہ ہونی چاہیے. یا تو وہ لکھ دیتے کہ جی جس طرح سے آپ فرما رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ کیا، اس کے بعد پھر یہ ہوا، اس کے بعد یہ ہوا، لہٰذا یہ سارا کچھ جو ہے یہ غلط ہوا، سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا وہ بھی غلط کیا، اس فیصلے کو بھی جو ہے وہ امینڈ کر دیتے اور اس کے بعد جو ہے یہ اپنا جو ہے وہ فیصلہ دے دیتے. انہوں نے تو یہ فیصلہ نہیں کیا. رانا صاحب، جاوید حسین نیکسٹ نیوز، جی آپ جس چیز کو لکھنے کا ان کے سوال کے جواب میں کہہ رہے ہیں تو اگر دیکھا جائے تو جو 13 جنوری کا جو ڈیسیژن تھا پارٹی کا سمبل واپس لینے کا، اس پر الیکشن کمیشن نے اسے انٹرپریٹ غلط کیا اس فیصلے کو. یہ چیف جسٹس سمیت 11 ججز نے اس بات پہ، جنہوں نے کافی نوٹ لکھا، انہوں نے بھی کہا. تو 11 اور 2 کی شرح سے تو اس بات پر ایگریمنٹ کیا گیا کہ وہ جو فیصلہ تھا اس کو انٹرپریٹ الیکشن کمیشن نے غلط کیا اور جس کی بنیاد پہ سارا میس کریٹ ہوا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ جو ابہام ہے وہ الیکشن کمیشن نے سارا پیدا کیا؟ آپ تو الیکشن کمیشن کو ویل آؤٹ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. نہیں، بات یہ ہے کہ اگر الیکشن کمیشن نے اس کو انٹرپریٹ غلط کیا تو الیکشن کمیشن کے انٹرپریٹ صحیح یا غلط کرنے کی ذمہ داری جو ہے وہ پی ٹی آئی پہ تو نہیں آتی. پی ٹی آئی اس کو صحیح انٹرپریٹ کرتی اور پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے بندوں کو جو ہے وہ پی ٹی آئی میں شامل کر کے وہ کلیم کرتی الیکشن کمیشن سے کہ جی یہ ہماری سیٹیں ہیں، ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں اور ہمیں جو ہے وہ مخصوص سیٹیں جو ہے وہ دی جائیں. اگر یہ غلطی پی ٹی آئی نے کی ہے تو کیا پی ٹی آئی کو اگنورینس آف لا یا اس غلطی کے اوپر اس کو پریمیم دیا جانا چاہیے؟ یا کیا یہ سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے کہ اگر کسی سیاسی جماعت نے کسی وقت میں اگر کوئی غلطی سے جو ہے وہ کوئی اپنا نقصان کیا ہے تو اس غلطی کا ازالہ جو ہے وہ یہ عدالت کی ذمہ داری تو نہیں ہے؟ یا عدالت کو تو اپنے کسی بھی فیصلے کے ذریعے سے جو ہے وہ اس طرح سے کسی بھی پولیٹیکل کنٹروورسی کا جو ہے وہ حصہ نہیں بننا چاہیے. اسٹاک مارکیٹ کی مسلسل اوپر جا رہی تھی، اس فیصلے کے بعد نیچے آئی ہے، تو آپ کیا اسٹاک دیکھ رہے ہیں اس کے آگے معیشت پہ اور سیاست پہ اس فیصلے؟ دیکھیں جی، جو فیصلے جو ہے وہ کلیئرٹی پہ مبنی ہوں، جس طرح سے عام فہم کی بات ہو، عام فہم سے مراد یہ ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ ایک عام آدمی کی بھی جو ہے وہ سمجھ میں آ رہی ہو اور لوگوں کو اس سے سیٹسفیکشن ہو، تحفظ کا جو ہے وہ احساس ہو، تو اس سے تو بالکل جو ہے وہ ملک میں ہر طرح سے جو ہے وہ ایک بہتری کے تاثرات اور اثرات جو ہے مرتب ہوتے ہیں. اور ادروائز یقیناً جو آپ نے اسٹاک ایکسچینج کی بات کی ہے تو یہ ایک نیگیٹو اثرات کو جو ہے وہ ظاہر کرتی ہے. جی جی سپریم کورٹ پاکستان کی جانب سے تحریک انصاف سے اپنی شان لینے کا فیصلہ کیا گیا، اس کے ہم نے دیکھا کہ حکومت سازی کے اوپر بڑے واسٹ امپلیکیشنز ہو رہے ہیں. اب اگر یہ فیصلہ آپ کے خلاف آیا ہے یا سنی اتحاد کونسل کے حق میں آیا ہے تو اس کے بھی حکومت کے اوپر بڑے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عدالتوں کے فیصلوں کے حکومت سازی کے اوپر، حکومت بننے یا گرنے کے اوپر جو اثرات مرتب ہو رہے ہیں یہ کیسا شکریہ ہے؟ برحال ہونا تو نہیں چاہیے یہ بات. دیکھیں باتیں تو یہاں پہ جو ہے وہ اس طرح سے بھی ہوئی ہیں کہ عمران خان صاحب نے خود ہی ایک دفعہ یہ بات اور ریکارڈ ہیں وہ
کہ جی ہم تو یہ کرنا چاہتے تھے لیکن ہمیں فلاں سپریم کورٹ کے جج صاحب نے کہا کہ ادھر ادھر کیوں پھر رہے ہو، آؤ ادھر پٹیشن لے کے تو ہم آپ کا مسئلہ جو ہے وہ حل کرتے ہیں. تو پھر وہ پٹیشن لے کے گئے بھی اور ان کا مسئلہ حل ہوا بھی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ان چیزوں میں جو ہے وہ ہم جو ہے وہ جانا نہیں چاہتے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ عدالتی فیصلے اور خاص طور پہ اعلیٰ عدلیہ کے جو فیصلے ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق ہونے چاہیے کہ آئین اور قانون جو ہے وہ کیا کہتا ہے. باقی جس طرح سے بھائی نے بات کی ہے کہ جی اس سے مراد یہ ہے اور پھر یہ نہ ہوتا تو یہ ہوتا، اگر ویسا نہ ہوا ہوتا تو پھر یہ ہونا چاہیے تھا، تو اس طرح سے تو پھر جو ہے وہ پھر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ادھر ادھر ہو جاتی ہیں اور اس کے پھر اثرات جو ہیں وہ ملک اور قوم پہ بہت ہی ڈیمیجنگ ہوتے ہیں. عدالت کا فیصلہ جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہونا چاہیے. اب جو 63A کے اوپر جو فیصلہ آیا ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ وہ آئین اور قانون کا جو تقاضا ہے اس کے مطابق نہیں ہے. لیکن وہ اس طرح سے تو ہو سکتا ہے کہ جی کیونکہ اس طرح سے یہ ہو رہا تھا اور اس طرح سے فلاں کو نقصان ہو رہا تھا، اگر اس کو نقصان سے بچانا تھا تو پھر یہ فیصلہ ضروری تھا. تو پھر اس طرح سے اگر فیصلوں کی تشریح ہوگی یا اس طرح سے ان فیصلوں کو دیکھا جا سکے گا تو پھر اس کے جو اثرات ہیں وہ تو یقیناً پھر جو ہے وہ نیگیٹو ہی ہوں گے. رانا صاحب یہ مطلب آپ نے بھی کہا آئین اور قانون کی بات کی ہے. گزشتہ روز صدر پاکستان نے کہا کہ PMLN سے حکومت نہیں چل رہی. آج یہ فیصلہ آیا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے خلاف آپ کی حکومت کے خلاف شہباز حکومت کے خلاف یہ کوئی سازش تو نہیں؟ نمبر 1 لا منسٹر نے بھی ابھی یہ کہا ہے آ کر کہ ہمیں یہ فیصلہ ڈائجسٹ نہیں ہو رہا ہے، اور ابھی 1 گھنٹے کے بعد آپ آئے ہیں اور 6 مہینے کے بعد آپ کسی اسلام آباد میں کسی پریس ٹاک کر رہے ہیں اور آپ نیچرلی سینٹرل پاسورڈ پلے کرتی ہیں PMLN کی. تو میرا سوال آپ سے صرف سمپل یہ ہے، کیا آپ کی حکومت کے خلاف اس سازش میں کوئی ملوث تو نہیں؟ نہیں، دیکھیں عدالتی فیصلوں کے اوپر بات کرنے کی بھی کچھ حدود و قیود ہیں اور لا رولز آپ کو یہ ضرور پرمٹ کرتے ہیں کہ آپ کسی بھی فیصلے پہ فیئر کامنٹس کر سکیں، جو کہ لا منسٹر نے کیے ہیں. میں نے بھی عرض کیا ہے، کچھ اور دوست بھی جو ہے وہ کریں گے. لیکن ایسا کہنا قطعی غلط ہوگا کہ اس فیصلے کو ہم کوئی سازش قرار دیں حکومت کے خلاف یا کسی بھی اور حوالے سے. ٹھیک ہے، معزز ججز جو ہیں وہ بھی انسان ہیں، ان کی اپنی ایک رائے ہو سکتی ہے، اس رائے سے ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے اور ہماری جو رائے ہے اس سے ان کو اختلاف ہو سکتا ہے. تو میں یہ سازش والی بات جو ہے اس سے تو متفق نہیں ہوں. باقی جہاں تک پریزیڈنٹ صاحب کی آپ نے بات کی ہے، دیکھیں یہ باتیں پولیٹیکلی ہوتی رہتی ہیں اور حکومت اچھی چل رہی ہے، بری چل رہی ہے، تھوڑی چل رہی ہے، زیادہ چل رہی ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ پوری طرح سے آن بورڈ ہے. اور ابھی جب یہ بجٹ پاس ہوا ہے تو پیپلز پارٹی نے اور پیپلز پارٹی کی قیادت نے اور خاص طور پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے خود جو ہے وہ اسمبلی کی پروسیڈنگز میں حصہ لیا اور پوری طرح سے انہوں نے پرائم منسٹر کو بھی اور گورنمنٹ کو بھی جو ہے وہ سپورٹ کیا. سر یہ بتا دیجیے گا، اب بخصوص نشستیں تو PTI کو مل گئی ہیں، جی اب حکومت کی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ کیا حکومت اعلیٰ عدلیہ کو ریویو کی طرف جانے کی سجیشن کرے گی یا معاملات کس طرف جائیں؟ جی، جہاں تک گورنمنٹ کی اسٹریٹجی کا تعلق ہے تو دیکھیں ہمارے پاس جو نمبر ہے اسی نمبر کے اوپر ہم نے بجٹ جو ہے وہ پاس کیا ہے، اسی نمبر کے اوپر ہم نے باقی لیجسلیشن کی ہے، اسی نمبر سے جو ہے وہ گورنمنٹ چل رہی ہے اور نمبر ہمارے پاس پورا ہے. وفاق میں، پنجاب میں جو ہے وہ مور دین دیٹ ہے، اسی طرح سے سندھ میں اور بلوچستان میں بھی کوئی ایسا جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہے. باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ
اس بارے میں کوئی اسٹریٹجی جو ہے وہ اسٹریٹجی میں سمجھتا ہوں کہ جب ہمارے پاس نمبر پورا ہے تو گورنمنٹ جو ہے وہ جو گورنمنٹ کا اس وقت بنیادی ایجنڈا یہ ہے کہ پاکستان کو معاشی بحران سے دیکھیں معاشی بحران جو ہے وہ 2017-18 تک نہیں تھا، یہ اس کے بعد کی پیداوار ہے، یہ IMF کا معاہدہ اس کے بعد ہوا اور ہم نے نہیں کیا، جس نے کیا ساری دنیا کو معلوم ہے، اور یہ جو معاشی طور پہ بیٹھا ہے یہ کس وجہ سے بیٹھا اور کب شروع ہوا یہ بھی سب کے علم میں ہے۔ تو ہماری یہ کوشش ہے شہباز شریف گورنمنٹ کی، کولیشن گورنمنٹ کی، کہ ملک کو اس بحران سے جو ہے وہ نکالا جائے، اور اگر حالات جو ہے وہ جس طرح سے اس وقت کوشش ہو رہی ہے، محنت ہو رہی ہے، بجٹ جو ہے وہ جو پاس ہوا ہے اور IMF سے معاملات جو ہیں وہ خوش اسلوبی سے جو ہے وہ طے ہو رہے ہیں، اگر اگلے بجٹ تک جو ہے وہ گورنمنٹ کو اسی طرح سے حالات میسر آتے ہیں تو ہمیں پورا یقین ہے کہ وہ تمام تکالیف، وہ تمام پریشانیاں، وہ تمام مشکلات جو اس وقت تنخواہ دار طبقے سے لے کے عام آدمی تک بھی کہا جا رہا ہے کہ جی یہ چیز جو ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے، اس میں ہمیں مشکل ہے، اس میں ہمیں مشکل ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلا جو بجٹ ہوگا وہ ان تمام تکالیف کو، تمام مشکلات کو جو ہے وہ دور کرے گا، اور پاکستان جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس معاشی بحران سے جو ہے وہ باہر آ جائے گا۔ جی جی آپ کے فیصلے سے پارٹی جس کی JUI فیل کی ہے، آپ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی بات کریں گے، JUI کو بھی ساتھ شامل کرنے کی کوشش کریں گے؟ نہیں دیکھیں، یہ تو میں نے ایک قانون کے طالب علم کے طور پہ بات کی ہے کہ ریویو بنتا ہے، ہونا چاہیے، کیونکہ جو ریلیف دیا گیا ہے اور جس کو دیا گیا ہے وہ دونوں ہی جو ہے وہ یعنی عدالت کے سامنے نہیں تھے، اور ان کے اوپر آرگومنٹ ہی نہیں ہوا، نہ حق میں ہوا نہ جو ہے وہ خلاف ہوا۔ تو اس میں گورنمنٹ جو ہے جب لیگل ٹیم جو ہے وہ کوئی رائے بنا کے لائے گی کیبنٹ کے سامنے، تو فیصلہ تو کیبنٹ نے کرنا ہے کہ ریویو میں جانا ہے یا نہیں جانا، لیکن اٹ ڈز ناٹ مین کہ اگر گورنمنٹ نہیں جاتی تو کوئی بھی نہیں جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ متاثرہ جو لوگ ہیں، مثال کے طور پہ ان لوگوں کو جن کو قومی اور صوبائی اسمبلی میں جو ہے وہ سیٹس ملی اور انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ اوتھ بھی اٹھا لیا، دیور دی ممبرس، اور ان کو پھر بعد میں سسپینڈ کیا گیا، وہ بھی متاثرہ فریق ہیں، ان کو سنا ہی نہیں گیا، ان کو پارٹی نہیں بنایا گیا، وہ بھی آ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جس طرح سے آپ نے دوسری پارٹیوں کی بات کی ہے، وہ پارٹیاں جو ہیں وہ بھی آ سکتی ہیں۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے جی کہ گورنمنٹ جو ہے وہ بہت نظر آئے بہت تکلیف میں اس فیصلے سے جسٹ کیس فرام سپریم کورٹ، تو کیا لگتا ہے کہ یہ عمران خان کو ریلیز کرنے میں جو ججز ہیں ان کا جو ویو ہے آہستہ آہستہ اس طرف بھی جا رہا کہ عمران خان will be out from the prison very soon and where you will be standing there؟ نہیں، ایک تو میں یہ عرض کر دوں کہ نہیں، گورنمنٹ کوئی تکلیف میں نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ نہیں دیکھیں، دیکھیں میرا آنا یا وزیر قانون کا آنا یا کسی اور دوست کا آنا، دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک بہت بڑا واقعہ ہوا ہے، یعنی ایک بہت بڑا فیصلہ ہوا ہے۔ اس جیسے بڑے بڑے فیصلے پہلے بھی ہوئے ہیں، ان فیصلوں کے بعد 40 سال بعد عدالت عظمیٰ نے خود افسوس کا اظہار کیا کہ جی ہم سے غلطی ہو گئی تھی۔ وہ فیصلہ جس میں بن مانگے ریلیف دیا گیا تھا کہ یہ آئین امینڈ کر دیں، اس فیصلے کو آج تک کوئی ڈیفینڈ نہیں کر سکا، اور عدالت عظمیٰ نے بھی اپنے متعدد فیصلوں میں اس فیصلے کو جو ہے وہ غلط قرار دیا۔ تو یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہوا ہے، بجائے اس کے کہ 10 سال بعد 15 سال بعد یہ بات کی جائے کہ جناب یہ اس وقت بھی غلطی ہو گئی تھی، تو اس کو کیوں نہ ود ان دی لمٹس آف رولز لا جو ہے اس کو ہائی لائٹ کیا جائے، اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے معزز ججز جو ہیں وہ اس کا از خود بھی نوٹس لے سکتے ہیں کہ بھئی جو یہ چیز سامنے آئی ہے
یہ میرٹ رکھتی ہے تو اس کو ہم دوبارہ اس کو ریویو میں لے لیتے ہیں، یا کو ہماری طرف سے کوشش ہوتی ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ ریویو ہو جاتا ہے۔ جہاں تک عمران خان صاحب کے جیل سے باہر آنے کی بات ہے تو بالکل انہیں پورا حق حاصل ہے کہ وہ باہر آنے کی بھرپور کوشش کریں، اسی طرح سے ہمیں بھی پورا حق حاصل ہے کہ جہاں پہ وہ ہیں انہیں وہیں رکھنے کی کوشش کریں۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ اگر وہ آ بھی جاتے ہیں نا تو کوئی طوفان نہیں آ جائے گا، کوئی ایک آدھ جلسہ کو 2-4 ریلیاں ہو جائیں گی نا تو کوئی بات نہیں، وہ جو ہے وہ سنبھال لی جائیں گی۔ سر میرا کوشچن ہے جی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسلام آباد کے جو تینوں حلقے ہیں ان کا کیس چل رہا ہے، تو اگر ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ آج کی طرح پی ٹی آئی کے حق میں آتا ہے تو کیا نون لیگ کے لیے مشکل نہیں ہوتی؟ دیکھیں جی، وہ الیکشن ٹریبیونل کا فیصلہ ہوگا، اس فیصلے کو اپیل کا حق ان لوگوں کے پاس ہوگا۔ اگر ہمارے خلاف آتا ہے تو ہم اپیل میں جائیں گے، اگر اپیل بھی ہمارے خلاف ہوتی ہے تو ری الیکشن ہو جائے گا، اس سے بڑھ کے تو کچھ نہیں ہوگا۔ بالکل ہم تو ان کو کہتے ہیں کہ آپ الیکشن ٹریبیونل میں جائیں، وہاں پہ آپ اپنے آپ کو ثابت کریں۔ یہ فارم 45 اور 47 کا جو قصہ ہے، جہاں پہ آپ ثابت کر لیں گے تو وہاں پہ اگر آپ کی بات مانی جاتی ہے تو ٹھیک ہے، ری الیکشن ہو جائے گا۔ ہمیں بھی تو 2018 میں جب ہم ان کو کہتے تھے کہ جی یہ RTS بیٹھ کے اور یہ سارا کچھ ہوا ہے تو یہ کہتے تھے کہ جی اب حکومت قائم ہو گئی ہے، نظم قائم ہو گیا ہے، اب آپ پارلیمنٹ میں آ گئے ہیں تو آپ جوڈیشل کمیشن کا تو فائدہ کوئی نہیں ہے، پارلیمانی کمیشن بنا دیتے ہیں، تو آپ آئیں دیکھیں اگر کوئی کسی جگہ پہ کوئی ایسا مسئلہ ہوا ہے تو وہاں پہ ری الیکشن ہو جائیں گے۔ اور ہم نے اس وقت بھی ایگری کیا تھا اور ان کے ساتھ ہم بیٹھے، وہ پارلیمانی کمیشن بنا، لیکن وہ پارلیمانی کمیشن کی ایک میٹنگ ہوئی، اس کے بعد دوبارہ انہوں نے میٹنگ نہیں کی۔ تو اس طرح کی ہم نے تو اس طرح کی بات اس وقت بھی جب یہ ہمارے خلاف جھوٹے مقدمات بنا رہے تھے اور کیپٹل پنشمنٹ کے مقدمات بنا رہے تھے، ہم اس وقت بھی ان کے ساتھ بات کرنے کو تیار تھے، ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار تھے، سیاسی ڈائلاگ جو ہے وہ کرنے کو تیار تھے۔ یہ انکاری تھے۔ ہم آج بھی اس بات کے اوپر تیار ہیں۔ پرائم منسٹر نے آن دی فلور آف دی ہاؤس جو ہے یہ بات کی ہے کہ اگر معاملات ہیں اور ان کو حل کرنا ہے، آئیں بیٹھیں، ہم ان کو جو ہے وہ حل کرنے کو تیار ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ قانون اور آئین کے مطابق ہی ہوگا۔ یہ ہمارے لیے جو 41 ہے انہوں نے اپنا پوسٹ نیا دے دیا، تو ڈی سی ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک اور یعنی ایک آدمی جو ہے وہ پہلے حلف یہ دیتا ہے کہ جی میں آزاد الیکٹ ہوا ہوں اور میں حلفاً اس جماعت میں شامل ہو گیا ہوں، اور اب 15 دن بعد وہ کہتا ہے کہ میں حلفاً بیان کرتا ہوں کہ میں آزاد الیکٹ نہیں ہوا تھا، میں تو فلاں جماعت کے اوپر الیکٹ ہوا تھا، اور پچھلا بیان حلفی جو ہے وہ میں نے غلط دیا تھا۔ تو بیان حلفی جب غلط اس نے جہاں پہ داخل کیا ہے الیکشن کمیشن میں، تو وہ الیکشن کمیشن اس کی پاداش میں اسے ڈی سیٹ کر سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ یہ اگر 41 نہ ہوئے تو 39 تو ہو ہی جائیں گے۔ اچھا رانا صاحب، میاں نواز شریف صاحب کا جو ایک خواب تھا 2/3 میجورٹی کا، وہ تو نہیں ہو سکا، اور اس فیصلے کے بعد تو بالکل ہی نہیں ہوتا ہوا دکھائی دے رہا۔ میاں نواز شریف صاحب کی سیاست اب کس رخ کو جائے گی؟ میاں نواز شریف صاحب نے کبھی یہ خواب نہیں دیکھا تھا کہ 2/3 میجورٹی جو ہے وہ انہیں ملے۔ انہوں نے یہ ضرور کہا تھا کہ سمپل میجورٹی جو ہے وہ ملنی چاہیے، کیونکہ سمپل میجورٹی سے گورنمنٹ جو ہے وہ کولیشن گورنمنٹ سے بہتر جو ہے وہ مسائل کو فوکس کر سکتی ہے، ان کو حل کر سکتی ہے۔ تو بہرحال جب سمپل میجورٹی ہمیں نہیں ملی، کولیشن گورنمنٹ آئی، تو اس میں یہ میاں نواز شریف صاحب کا ہی فیصلہ تھا کہ اس صورتحال میں میاں شہباز شریف صاحب جو ہے وہ بہتر طور پہ سرو جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ میاں شہباز شریف صاحب PMLN کی کولیشن گورنمنٹ کو جو ہے وہ ہیڈ کر رہے ہیں۔ پنجاب میں جو ہے وہ میڈم مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ ہیڈ کر رہی ہیں۔ میاں نواز شریف پوری طرح سے دونوں گورنمنٹس کو ایکسپیرئنس بھی دے رہے ہیں، لیڈ بھی کر رہے ہیں، اور بعض معاملات پہ 6 گھنٹے کی میٹنگس ہیں جو انہوں نے پارٹی کے دوسرے عہدیداروں کو ساتھ لے کے دو گورنمنٹس کے معاملات پہ کی ہیں۔ ہاں، انہوں نے ایک بات کو جو ہے وہ پیش نظر رکھا ہے،
اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا اپنا ایکسپیرینس ہے کہ انہوں نے ان چیزوں کو میڈیا میں وہ نہیں لے کے آئے، اور ان کا یہ خیال ہے کہ اگر وہ آن بیہاف آف گورنمنٹس خود میڈیا پہ آئیں گے تو اس سے پھر گورنمنٹس کو جو ہے وہ ان کے لیے تھوڑا جو ہے وہ ایک ایسی پوزیشن پیدا ہوگی جو ان کی نظر میں مناسب نہیں ہے. تو اس لیے وہ اپنی ایکٹیویٹیز کو جو ہے وہ پبلک نہیں کر رہے یا میڈیا پہ نہیں دے رہے، لیکن وہ پوری طرح سے جو ہے وہ مصروف بھی ہیں اور پوری طرح سے اپنا کردار بھی ادا کر رہے ہیں. جی اسلام آباد کے 3 حلقوں کی بات کی کہ وہاں پہ اگر فیصلہ ان کے حق میں نہ آیا تو وہ ریویو میں جا سکتے ہیں، اگر پھر بھی حق میں نہ آیا تو دوبارہ الیکشن ہو جائیں گے. آپ نہیں سمجھتے کہ اگر ایسا فیصلہ ہے تو ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گی اور جہاں جہاں بھی پی ٹی آئی کے لوگ متاثر ہیں وہ دوبارہ وہاں پہ وہ باکس ہیں وہ کھولنے کی بات کریں گے اور پورے ملک میں اس طرح ہوگا؟ نہیں، وہ تو انہی حلقوں میں ہوگا جن حلقوں میں انہوں نے جو ہے وہ پٹیشن کی ہوئی ہے، اور پٹیشن جو ہے وہ کوئی زیادہ حلقوں میں نہیں ہوئی. یہ جو اسلام آباد کی پٹیشن ہے یہ بھی ساری ٹائم بارڈ ہے، اور ٹائم بارڈ پٹیشن جو ہے وہ کسی صورت میں بھی. مزید حالات حاضرہ سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل آئی پوائنٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں.